ہے کہ اچھا بلی تو ہم نے باہر چھوڑ دی. کہتی دکھاؤ مجھے. وہ سرجن باہر گیا, کوئی بلی پکڑ رہا ہے بیچارہ, گھنٹے ڈیڑھ بعد بیچارہ ہانپتا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ رہی آپ کی بلی. کہتی یہ تو سفید ہے, میرے پیٹ میں تو کالی تھی. یہ سائیکوٹک ہوتے ہیں. مطلب ان سے زیادہ ذہن کوئی نہیں ہوتا, ان کی بات پکی ہوتی ہے. اور یہ مریض آپ کے پاس کلینک میں آ کے آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا جو بی پی پیٹسن ہے اس میں ٹھیک نہیں ہے, میرے گھر میں جو پڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں بھائی اچار نہ کھایا کرو. نہیں جی میں تو ایک پاؤ اچار نہ کھاؤں روٹی کے ساتھ میرے سکون نہیں آتا. میرا جسم جو ہے نا ٹھنڈا ہے, اس کی تاثیر گرم, جسم گرم ہو جاتا ہے. مطلب اپنی ان کی سیلف کنسٹرکٹیڈ تھیوریز ہوتی ہیں ڈیزیز کے بارے میں, فکسڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو ان آئیڈیاز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اگر فکسیڈیٹی ہے تو جو ہے وہ کیپٹن غیور صاحب نے ان کی کتاب میں ایک کیس تھا ان کا بریسٹ ٹیومر کا, وہ میڈولینم سے ٹھیک ہوا. تو میں نے جب اس کیس کو پڑھا, میں غور کیا کہ سمٹم میں وہ ٹیومر بھی موویبل نہیں تھا. تو چونکہ میں نے ان سے پڑھنا شروع کیا, میں نے پھر غور کرنا شروع کی کیسز میں, وہ جو ٹھیک ہوئے وہ کیسے ٹھیک ہوئے, جو نہ ٹھیک ہو سکے وہ کیوں ٹھیک نہ ہو. تو بڑا ان کا ونڈرفل کیس ہے. تو یہ ہے کہ بیماری کے متعلق ان کے اپنے خود ساختہ نظریات ہوتے ہیں جو یہ اپنے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں. مثلا ڈاکٹر صاحب میرا جسم ٹھنڈا ہے, مجھے کوئی ٹھنڈی دوا مت دیجیے گا, ٹھنڈی دوائیں مجھے راس نہیں آتی اور میری تکلیف بڑھ جاتی. میں نے ایک مریضہ کو ایک دوا کی پوڑی کھلا دی, باقی میں نے اس کو 40 پاؤڈر ڈوزز دے دی. تیسرے دن وہ آ گئی, وہ کہتی جب میں یہ پوڑی لیتی ہوں مجھے چکر آتی ہے. مجھے ہنسی آئی, وہ خراب ہو گیا. کہتی جب یہ لیتی ہوں نا پوڑی تبھی مجھے چکر آتی. میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب اس کو بولیں دوائی کو, تو میں نے کہا یہ لے جائیں, اور میں کہا تو آپ جو نا اور دوائی دیں. پھر ہم نے کو گولیوں میں دے دیا پانسی ٹیبلٹس میں, وہ لے گئی. ٹیبلٹ ہم نے دی سرخ کلر کی, تو وہ طاقت چاہتی تھی. سرخ کلر کی ٹیبلٹ کھا جاتی ہیں اے ہون صحیح ہے, اور میں کھاتی ہوں بھی لگتا ہے کہ جسم میں کوئی چیز گئی, حالانکہ تھی وہ پلاسٹک. اپنے کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں. مطلب گرم میرا مزاج سرد ہے جی, مجھے کوئی بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نا ہمیں ڈاکٹر صاحب یہ دوائی ٹھنڈی تو نہیں ہوتی, کیونکہ یہ خود کو نا ڈیلیکیٹ سمجھتے ہیں. اگر آپ خدا کا وہ دیکھ لیں ڈیویژن کہ میڈ اپ آف گلاس, شیشے کا بنا ہوا, تو لوگ ہمیں یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی میں شیشے کی فیکٹری سے نکل کے آیا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے ہم اتنے نازک ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ راستے پہ جاتے ہوئے منرل واٹر کی بوتل پکڑ کے جانے والے یہ تقریباً سائیکوٹک ہوتے ہیں, مطلب جرمز ہوتے ہیں. میرے ایک فیملی لندن سے ہماری آ گئی, وہ خالہ ہی ہماری, تو آ کے انہوں نے آ کے کہا کہ یہ پانی پیتے ہو تم کو. میں نے کہا ہاں جی. کہتے ہیں نا بھائی ہم تو شام کو جا رہے ہیں لاہور واپس, ہم نے تو یہ پانی بچوں کو نہیں پلانا. میں نے کہا آپ کون سا پانی پیتے ہیں بتائیں ذرا. کہتے ہیں یہ بچے تو منرل واٹر پیتے ہیں. کل لے آتے ہیں, منرل واٹر کو نہیں ملتا کہ میں لے آتا ہوں. تو میرے دوست نے دکاندار ہے, میں گیا خالی بوتلیں ساری دو تو پڑی نہیں سکتا. تو کہتا ڈاکٹر صاحب پیچھے پڑی اٹھا لیں. میں نے وہ ساری اٹھائیں گی, صاف کی, دھو کے ٹوٹی سے پانی باہر سے بھرا, ہم نے اس کو بند کیا, لا کے رکھ. وہ خوش ہو گئی, بڑے کینشن آ گئے. میں نے کہا یہ پانی, یقین کرے وہ 7 دن رہے, پانی وہی پیتے رہے, کچھ نہیں ہوا کسی کو. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس کو پتہ لگنے پھر کیا ہوگا؟ پتہ نہیں لگنے دینا نا پھر یہ. تو یہ میں آپ کو ان مثالوں سے اسی سمجھا رہا ہوں کہ جو باتیں مثالوں سے ہو جائیں, جو باتیں مزاح سے ہوتی ہیں وہ یاد رکھیں. اچھا وہ یہ اس طرح کے سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں. یہ جو سیف گارڈ کی مشہوری دینے والے ہیں, سیف گارڈ والے, یہ سائیکوٹک ہے سر. یہ جرمز لگ جاتے ہیں, تو جرمز بھی ایسی چیز ہے جیسے آپ کو پکڑ لیں گے فوراً. ٹھیک ہے نا, اپنی امیونٹی کیوں ڈیولپ کرتے کھا پی کے. تو یہ کہ اب سر ان کا صابن کیسے بکے گا امیونٹی ڈیولپ ہو جائے. ہاں جی ایسے ہی ہے نا سر. ابھی یہ باتیں تو ہم سمجھتے, وہ نہیں سمجھتے, لوگ نہیں سمجھتے. وہ بچوں کو نے دے دیا, وہ کمانڈر بنا کے دکھا دیا, بچے لڑ کے صابن کو لیتے ہیں. اچھا لائکوپوڈیم دوا کے لوگ اکثر اپنی جنسی کمزوری کو چھپانے کے لیے گھر والوں سے اپنا رویہ سخت کر دیتے ہیں اور یوں اپنی کمزوری کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ان رسپانسیبل جو ریئیکشن کی اس قسم سے تعلق رکھنے والے افراد
ذمہ داریوں سے گریز کرتے ہیں اور ہمیشہ سچویشنز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا اگر آپ کسی شخص کو کہیں کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے, تھوڑا سا گنگنا ہی دیں, تو وہ آپ سے کہے گا آج تو اس کا گلا خراب ہے, پھر صحیح وغیرہ. یا ڈاکٹر صاحب میں نا لڑتی نہیں ہوں گھر میں, یہ غصہ آتا لڑتی کیوں نہیں ہے, جاتی آپ سے ہو رہی ہے آپ لڑتی نہیں میں نہیں لڑتی. کیوں؟ ایسے نہ مسئلہ بڑھے گا, لوگ اوائڈ کر دیں. اس میں اوائڈنس بھی آتی ہے, مطلب سچویشن کو اوائڈ کرنا وہ بھی سائیکوٹک میں آتا ہے, چیزوں کو چھپانا ہائڈ کرنا وہ بھی سائیکوٹک میں آ جاتی ہے. بات فالو کریں گے آپ کا. اگر مریض سے عمر پوچھیں وہ عمر نہیں بڑھا, یہ کامن ہے, ان کامن چیزوں کو دیکھو, یہ کامن ہوتا ہے. تو مجھ سے ایک بڑی خاتون آئی تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ کو میں ڈاکٹر نہیں سمجھتی, آپ کو اتنا بڑا بھائی سمجھتی. میں نے کہا آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کافی میرے ساتھ لگی ہے, آپ کا میرا 6 سال کا فرق ہے. پھر دیکھنے لگے یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ اس کو کرتے ہیں, لیکن یہ کامن بات ہے, اس کو نہیں ہم دیں. ہمیشہ سالڈ چیزوں کو گراؤنڈ بناتے ہیں. اس میں ہارڈ فیکٹس آپ کے مضبوط ہونے چاہیے, مطلب ایسے ہوا میں تیر نہیں چلانا. ٹھیک ہے, کیس میں آپ کی روبرکس کریکٹرسٹک سمپٹمز اس دوائی کی طرف سیدھے جاتے ہوں اور باقی سینسیشن بھی جاتے ہوں, میازن بھی اس کو جو ہے نا کوالیفائی کرتا ہو, پھر جاتے ہیں. سر یہ چھپانے کی عادت انسلٹ ہو جاتا ہے جی, اس کی ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ میری انسلٹ ہو جائے گی. یہ بہت سارے خیالات ہیں, یہ تو آپ جانیں گے نا, مطلب یہ تو مجھ سے ہم پوچھ رہے ہیں, پیشنٹ کا ایکسپیرینس پوچھیں کیوں ایسے کرتا ہے, یہ پھر آپ کو پتہ چلے. آگے ہے ہمارے پاس فیور کا میازم, اور فیور کا میازم یہ کلاسٹروفوبک ٹائپ ہے. مطلب کلاسٹروفوبک کنڈیشن ہوتی ہے جب آپ کسی تنگ جگہ پہ گھٹن محسوس کرنے لگتے ہیں, تو اس ٹائپ میں لوگ تنگی اور گھٹن محسوس کرتے ہیں. یہ تنگی اور گھٹن کا احساس فزیکل اور مینٹل لیول پر ہو سکتا ہے. فزیکل لیول پر تنگی اور گھٹن کے احساس کی مثال دمہ ہے, جس میں مریض سانس میں تنگی محسوس کرتا ہے. اسی طرح مینٹل تنگی اور گھٹن کی مثال کچھ یوں ہے کہ بعض لوگ وقت کی تنگی کے پریشر میں ہوتے ہیں یا کام کے بہت زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں. وقت تھوڑا ہو اور کام زیادہ ہو تو مریض ذہنی طور پر تنگی اور گھٹن محسوس کرتے ہیں. یہ لوگ نا کام کو کرتے کوئی نہیں, جب دن تھوڑے رہتے ہیں پھر بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر ان کو پریشر فیل ہوتا ہے. اچھا, یہ لفظ پریشر بڑا یوز کرتے ہیں. جب آپ ان کو پوچھیں گے نا واٹ از پریشر, تو یہ کہیں گے تنگی گھٹن, یہ اس کو ایسے ایکسپلین کریں گے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹی بی کا مریض ہے تو اس کو آپ کہیں جی ٹیوبر کا میازم سے دوائی دینی ہے. ٹی بی کے مریض کی دوائی سورک میازم سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے مطابق آپ نے مریض کے ریئیکشن کو پکڑنا ہے, اس کی پرسیپشن کو پکڑنا ہے. اچھا, پریشان ہو رہی ہیں. اچھا, لیپروسی میازم آئسولیٹڈ ٹائپ. لیپروسی کوڑ ہوتا ہے, کینسر میازم ہے دا کیوٹک ٹائپ. کیوٹک سینسیشن ہوتی ہے انتشار, بکھرا ہوا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کینسر جو ہے اس کے جو اپنے سیلز ہیں اس میں کس قدر انتشار ہوتا ہے, کتنی ریپڈ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے, انکنٹرولیبل ہوتا ہے کینسر. تو اس کے جو مریض ہیں وہ لفظ جو یوز کرتے ہیں اپنی باتوں میں کنٹرول ان کنٹرول کے یوز کرتے ہیں. کنٹرول ان کنٹرول کے ورڈ یوز کرتے ہیں. ایون ڈائریکٹ ورڈ بھی یوز کر دیتے ہیں کہ میری لائف میں بہت کیوس ہے. اور دوسری بات ایک اور بیہیویئر ہے کہ یہ کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ زور لگاتے ہیں. اکثر مجھے جا کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, میں ایک مزدور آدمی ہوں, اس مرض کے لیے میں کن کن ڈاکٹروں کے پاس گیا, لوگوں کی فیسیں دی. آپ ذرا سوچیں کہ یہ بس میرا ہی کام تھا, مطلب کہ میں نے بیونڈ دا کیپیسٹی جا کے کام کیا. میری کیپیسٹی میں نہیں تھا, میں بیونڈ دا کیپیسٹی گیا. یا مریضہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس مرض کے لیے میں حکیموں کے پاس گیا, ڈاکٹروں کے پاس گیا, بابوں کے پاس گیا. دیکھیں بندہ چارے تو پھر کرتا ہی ہے نا. آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے کوئی سورس نہیں چھوڑا.
مطلب یا اس میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا ریئیکشن آپ کو دکھائے گا جس میں وہ خود کو سپر ہیومن بینگ شو کرے گا کہ بس یہ کام میں کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا. اس کی مثال میں اکثر آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ آسانی سے سمجھیں. تو آپ اگر ویگن میں بیٹھے جا رہے ہیں تو ایک لڑکا موٹر سائیکل لے کے آتا ہے اور ایک بیل اٹھاتا ہے، آپ کے ساتھ بگا رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. اصل میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کام میں کر سکتا ہوں نا، یہ اور کوئی دنیا میں کر سکتا ہوں. مطلب میں کوئی سپر ہیومن بینگ ہوں. سپر مین. اور اگر آپ کوئی بندہ اپنی ایک محفل میں اپنے قصے سنایا کرے کہ میں نے یہ کیا، میں اس طرح، میں زندگی اس طرح گزاری، اس طرح میں نہیں، قصے سنانا ایک اور بات ہے. مطلب اگر وہ قصوں میں بات کو بڑھا چڑھا کر سنائے، اس طرح اتنی بات نہ ہو، وہ اس کو ایکسپینڈ کر کے سنائے اور اپنے بڑا وہ اپنے آپ کو بڑا کرنا، بڑا کر کے دکھائے، تو پھر جو ہے نا وہ کینسر میں چلا جاتا ہے. مطلب کہ اپنے آپ کو وہ کوئی بڑا نا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کا سپر مین بنا کے دکھائے. یہ ایسے ہوتے ہیں. کنٹرول ان کنٹرول کے ورڈ میں نے کئی دفعہ پکڑے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈیزیز ہے یہ کنٹرول ہو جاتی ہے، یہ کنٹرول میں ہے. اصل میں اس کے سب کانشیس میں کچھ چیزیں اس کے ان کنٹرول میں ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، کنٹرول میں نہیں ہے اس کا. اب وہ چاہتا ہے کہ ان کو کنٹرول میں کرے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا آپ کا کینسر. یہ مریض علاج کے دوران کہ میں ٹھیک طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں، کیور کی طرف نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز. یا اس طرح کا مریض پہ کہ آپ نے اس طرح پہلے کبھی کسی مریض کا علاج کیا ہے؟ نہیں، یہ اس کو نہیں دیں گے. ہاں یہ دیکھیں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ورڈ پکڑیں. میں 2 ورڈ آپ کو دکھا رہا ہوں، کنٹرول ان کنٹرول. ٹھیک ہے نا. تو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ مطلب جا کے کام کرنا، یہ ساری باتیں آپ کو جب آگے آپ ہم کچھ چیزیں چھیڑیں گے تو آپ کیسز کے اندر پڑھیں گے، کیونکہ مریض یہ بول رہے ہیں، آپ فوراً بتائیں گے کہ یہ اس میازم کی بات کر رہے ہیں. سر ویسے اگر اس طرح کا اگر ویسے میں تو ٹھیک تو ہو جاؤں گا نا. یہ تو شک کر رہے ہیں. سر ہیپاٹائٹس ان کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، ہیپاٹائٹس ان کنٹرول ہوتا جا رہا ہے. کنٹرول ہوتا جائے، یا میں یہ میرا مرض کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے نا. یا ڈاکٹر صاحب ہمارے بس میں نہیں رہا. یا سیکنڈ ٹائم آ کے پیشنٹ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کتنا نہیں، نا امیدی نہیں. سر سیکنڈ وزٹ پہ پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کتنا کنٹرول ہوا. ہاں یہ نا میں بتا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کہ سفلس میں نہیں آتا. سفلس میں اس نہیں آتا کہ سفلس کے قریب ہے، ویسا ہیو مل رہا ہے، لیکن کمپلیٹلی یہ جو ہے وہ ڈس اپارٹمنٹ نہیں ہے اس کی. پر وہ کمپلیٹلی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا. سب ختم نہیں ہو، وہ کچھ کوشش کر رہا ہے اس کو ہینڈل کرنے کی. یہ آپ اس میں دیکھیں گے، یہ کوشش کر رہا ہے. سفلس میں تو وہ کوشش ہی چھوڑ دیتا ہے، ختم. تو یہ چونکہ جیسے جیسے میازم قریب آ رہے ہیں مین میازم کے، مین تو 3 میازم ہے، تو جیسے جیسے مین میازم قریب آ رہے ہیں وہ مین میازموں کا جو ہیو ہے وہ مل رہا ہے. ویسے سلفر جو ہے وہ سوائل میڈیسن ہے، اس کا پیشنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو کافی وہ برا چڑھا کے پیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے اس معاملے میں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے جو میٹریا میڈیکا پڑھا ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیول 1-2 کا، اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا. اس میں تو آپ کو سلفر سب کچھ نظر آئے گا، لیکن جب آپ سلفر کے مریض کو اس کے 5th لیول میں جا کے کیس کو جا کے دیکھیں گے تو وہ تو آپ کو بتائے گا کہ میں 3rd رو کا ہوں، میں تو فلاں کالم کی باتیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں دوائیوں میٹریا میڈیکا میں نے جانا. میٹریا میڈیکا کچھ اور بتا رہا ہے، میٹریا میڈیکا سب کچھ بتا رہا ہے. میرے کچھ دوستوں نے جو ہے نا وہ ایک ہمارے دوست کو دوائی دی ہیوملیشن انسلٹ پر اسٹیفیسیگیری، وہ دے تھک گئے، دے دوائی تھک گئے. تو جب وہ کیس میرے پاس انہوں نے بھیج دیا کہ اس کو دیکھیں، تو میں نے اس کیس کو دیکھا تو وہ کالی برومیٹم بن گیا. میں نے جو بات آپ کو پہلے بتائی کہ جو دوائیں ہمیں سیملر لگ رہی ہوتی ہیں وہ ان دا ڈیپتھ سیملر نہیں ہوتی. اور جو دوائیں آپ کی سیملر ہوتی ہیں، یقین کریں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آپ کی دوائی سیملر ہوتی ہے اس کی دوسری خوراک نہیں دینی پڑتی.
جو سیملر ہو, مطلب ٹوٹلی 100%. لیول میں دیکھیں, لیول 1-2 پہ میٹریا میڈیکا بنا, لیول 3 پہ چلا گیا, کچھ لوگوں نے لیول 4 پہ کام کیا, ڈومینین تک لے گئے, لیکن سنکارم آپ کو ڈومینین سے آگے لے گیا, آپ کو سینسیشن میں لے گیا, آپ کو انرجی میں لے گیا, تو 7th لیول میں لے گیا. سر اگر رات شام کو میں ایک مریض میرے پاس آیا تو اس نے مجھے بلڈ شوگر کا مسئلہ ہے, میں نے اس کی ساری ڈیٹیلس میں نے کہا کہ اگر سر ساری باتیں صرف سچی مجھے بتائی تو میں, اس نے مجھے کہا کہ میری جب شادی ہو گئی تھی پہلی تو میری بیوی کا مطلب سائیکو ہو گئی, تو میں نے کہا کہ اگر سیزن بتائیے کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گئی, تو اس نے مجھے کہا کہ بالکل میں جب میرے ساتھ شادی ہو گئی تو وہ ٹھیک تھی, لیکن 1-2 سال بعد کے بعد جب 2 بچے پیدا ہو گئے تو وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گئی. میں نے پھر اس سے کہا کہ بس ٹھیک ہے میں تمہیں آزادی دینا چاہتا ہوں, لیکن وہ طلاق لینا نہیں چاہتی تھی. بہرحال اس حالت میں رہی اور ایک دن اس نے کافی ساری ڈرگ کی شیشی لے لی اور کھا لی اور سب مر گیا. اب اس کو سر شوگر ہے اور اس طرح کی چیزیں, تو یہ اس کا کازیٹو افیکٹ اسٹیپ اسی گیا. اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں نے غصہ نہیں نکالا, میں نے بدوا کر میری جو ایک شوہر کی ضرورت ہوتی ہے میں نے پوری نہیں کی, اور میں نے 90% تک میں نے برداشت کیا ہے سب چیزیں. حالانکہ اگر اس نے مجھے کہا کہ اگر میں تبلیغ میں نہ ہوتا یا میں وہ عالم ہے اور ایک اسکول میں ٹیچر بھی ہے سرکاری, تو اس نے مجھے کہا کہ اگر مجھے ان چیزوں کا پتہ نہ ہوتا تو میں بالکل یقین میں مجھے طاقت بھی ہے اور میں کر بھی سکتا تھا, میں اپنی بیوی کو مار بھی سکتا تھا, اس بندے کو بھی مار سکتا تھا, لیکن میں دونوں کو معاف کیا, میں نے برداشت کیا. اس نے اوائڈ کیا چیزوں, ٹھیک ہے نا. یہ میازم سائیکوٹک ہے. اسٹیفیس کے لیے کینسر میازم کی ہمارے پاس. تو سر اس کی کیا میڈیسن جی اس کی میڈیسن اسی فیملی میں جو ہے نا, اسی فیملی میں پلس سائیکوٹک ہے. اسی فیملی میں اگر اس کے سارے ایکسپریشن اسٹیفی کے ہیں تو ٹھیک ہے, تو پھر پلس جو ہے نا سائیکوٹک ہے. لیکن نا کیسز پورے ہوں سامنے سے سمجھ آتی ہے. اچھا اب یہ کہ لیپروسی میازم ہے, لوگ ہماری کنٹرول میں نہیں آ رہی. ہاں ایسا وہ خراب ہوتی جا رہی ہے, ان کو بھی کینسر نہیں رکھیں گے لیپروسی, اس میں نہیں رکھیں گے. مریض آپ کو اس کے ایکسپریشن دے گا تو آپ اس کو رکھیں گے. اب دیکھیں نا, آپ بھی ٹریٹ کرتے ہیں کڈنی کو. اب یہ مرض جو ہے نا وہ ہم نے پرانے سسٹم کے تحت پڑھا تھا کہ سائیکو سیپریٹک ہوتے ہیں, کہ مطلب تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں مرضی. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سورج دواؤں سے بھی ٹھیک ہوئے ہیں اس سسٹم کے اوپر. اچھا لیپروسی کی دواؤں سے بھی ٹھیک ہوئے ہیں. مطلب میازم کو, مطلب میازم کی اس سے اچھی انڈرسٹینڈنگ مجھے کہیں نہیں ملی, مجھے نہیں ملی. میرا مسئلہ کلیئر ہو گیا یہاں پر. سر تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس میازم میں ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ بولے گا مریض آپ سے, وہ اس میازم کی باتیں کرے گا. میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں ساری باتیں آپ سے بولے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں جیسے بولے آپ اس کو ٹیک کر لیں. جیسے اسٹیفک ایریا کینسر میازم کے آسپاس ہے, پارس سائیکوٹک, ہاں ہم تو پاس سوری میں میں وہ آپ کو لسٹ پرووائڈ کروں. اب جب آپ اس میتھڈ پہ کام کریں گے نا, جب آپ اس میتھڈ پہ کام کریں گے باقاعدہ آپ کو لسٹ پرووائڈ کی جائے گی. پھر آپ کو دوائیں دیکھا کریں گے اپنی کہ آپ کی دوائیں کس میازم کی ہیں. اور آج جو میں آپ کو نئی سے دوائیں پڑھانے جا رہا ہوں, میں اسی پیٹرن پہ پڑھانے جا رہا ہوں. سر آپ نے لسٹ بنائی ہے میازمیٹک میڈیسن کیا جی کیٹیگری وائز لسٹ بنائی ہے؟ لسٹ بنی ہوئی ہے, اس کو ڈاکٹر راجا سرکار سے بنائی ہے, تو وہ آپ کو میں دے دوں گا ابھی. تو کینسر میازم جو ہے یہ ہم نے پڑھا. آگے لیپروسی میازم ہے. ریئیکشن کی اس قسم میں مریض زمانے کے ستم جھیل کر مایوس ہو جاتا ہے اور خود کو دنیا سے الگ تھلگ کر لیتا ہے اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے. جب لوگوں کو کوڑ ہوتا تھا تو لوگ ان کو دیہاتوں سے, آبادیوں سے, گھروں سے نکال دیتے تھے. وہ جنگل میں چلے جاتے تھے, اس کو آئسولیٹ کر دیتے تھے, اس سے نفرت کرتے تھے. اچھا اس میازم کے اندر بھی یہ گین کھانا, نفرت کرنا, یہ مریض ورڈ بولتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں نہیں جی وہ آتے, ہم غریب ہیں نا اس لیے,
वो समझता है कि मेरी जो गुर्बत है ना वो लेप्रोसी की तरह एहसास कमतरी एहसास कम थी, वो हमें नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते, वो हमसे नफरत करते हैं, हमसे घिन खाते हैं, ठीक है। ये सारी वर्डिंग वो बोलेगा। या फर्ज करें दाने निकल आए चेहरे पर, आप पूछते हैं जी हाँ जी, बीबी को कहते हैं दाने आप ठीक है जी, मैं आपसे दवाई लेना चाहती हूँ। क्यों लेना चाहती है, क्यों चाहती है कि आपका चेहरा ठीक हो जाए? डॉक्टर साहब मैं दफ्तर में जाती हूँ, देखें वो लोग सारे जी जोरों से देख रहे होते हैं, तो अब तो कई लोग ना ऐसे घिन खाते हैं, भाई क्या हुआ है बच्चे को, लोग ना नफरत करते हैं। ये देखिए ये वर्ड, ये लेप्रोसी मैलम का वर्ड है। सर अगर ये अल्फाज उलट कर दिए जाए, अगर बंदा ये कहे कि मुझे, मैं जब टॉयलेट जाता हूँ तो बस मुझे घिन आता है, मैं हाथों को बार बार धोता हूँ, ये लेप्रोसी है, मतलब वो देखे ना वो घिन खाना, किसी का झूठा मैं नहीं कर सकता, किसी का, इसमें घिन है, अच्छा ठीक है ना। आप नहीं, वो इस तरह कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता और दूसरा ये कहता है कि लोग मुझसे घिन करते हैं, तो ये दोनों में फर्क नहीं? फर्क नहीं है, फर्क नहीं है, ठीक है ना। ये अपोजिट भी ट्रू है इसका, ठीक है ना। मतलब ये कि मैं घिन खाता हूँ किससे, या सिफलिनियम और सल्फर जो है ना, अच्छा मैं दूसरी बात कहूँ, ये जो लेप्रोसी मैलम के लोग होते हैं ये दूसरों को लेट डाउन बड़ा करते हैं। ये भी, ये एक और इसकी शक्ल, अपोजिट साइड इसकी, कि उसकी बेइज्जती भी कर देते हैं लोगों, मतलब लोगों को हकीर जानते हैं, ये भी है। तो सल्फर और सिफलिनियम लेप्रोसी में नहीं, लेप्रोसी मैलम में नहीं, सिफलिनियम जो है वो सिफिलिटिक मैलम की दवाई है। ये सीपिया लेप्रोसी मैलम की दवाई है, अवारियन फ्रॉम सेक्स उसमें पाया जाता है। आप उसके एक्सपीरियंस में आए क्यों है, कभी मैं अच्छे लगता डॉक्टर साहब, घिन आती है मुझे। पल्स में भी इस तरह जी पल्स में में इस तरह नहीं है, वो डॉक्टर ठीक है ना। मैं आपको वैसे किसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब उसका जो मसला होता है वो घिन होता है, नफरत होता है, हकार